تو نہایت شادمان ہو اے دختر یروشلم، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، مجھے روح بدن جان میں چھو، خداوند بے شک تو یہاں موجود ہے، میں کیا اور میری حقیقت میں کیا ہے، ضرور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، مسیح کے نام میں آمین۔ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے آج کے دن سے تقریباً 500 سال پہلے اس کی نبوت ہوئی تھی، پیشن گوئی ہوئی تھی۔ اے بنت سیون یعنی سیون کی بیٹی، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم یعنی یروشلم کی بیٹی، خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے کے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ابھی تک یہ کھجوروں کا اتوار منایا نہیں گیا تھا۔ 500 سال پہلے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے یہ نبوت زکریا نبی کی معرفت کلام میں پیش کی گئی، کلام میں لکھی گئی کہ ایسا ہوگا۔ 100 سال گزر گیا، 200 سال، 300 سال، 400 سال، آخر جب 500 سال گزرے تو یہ نبوت پوری ہوئی۔ سیون کی بیٹی اور یروشلم کی بیٹی، اس سے مراد خدا کے لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے، ان کے لیے بڑی تسلی اور ان کے لیے بڑے فضل کا پیغام۔ خدا کے ماننے والے لوگوں کو یہاں پیغام دیا گیا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، آج جس کا ہم جشن منا رہے تھے۔ آج بھی لوگ جب دنیا داری کے بادشاہ آتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اپنے طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کا پروٹوکول، کھجوروں کی ڈالیاں اور سادہ جس میں بچے چھوٹے بڑے عورتیں ساتھ بج رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اس کا پروٹوکول، اس طرح کا پروٹوکول صرف ایک ہی بادشاہ کو ملا جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے پیچھے بڑا راز ہے، ایویں نہیں لوگوں نے اس کو پروٹوکول دے دیا۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں روپیہ پیسہ، مہنگائی اور دیگر معاملات کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے، لیکن اس بادشاہ کی خصوصیات سنیں۔ نمبر 1 کہ یہ بادشاہ صادق ہے۔ نمبر 1 یہ بادشاہ صادق اور راست باز ہے، یعنی گناہ سے پاک سچا مسیحا ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کو ہم یہ لقب دے سکتے ہیں یہ صادق اور راست باز ہے؟ آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جا کے دیکھ لیں، کسی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو چیک کر لیں، بادشاہوں نے تو جو سدا کے لیے بادشاہ سنبھالی ہے وہ تو بڑا جبر کرتے ہیں اپنے لوگوں پر، لیکن ایسا بادشاہ جو خود قربان ہونے کے لیے آیا کوئی اور نہیں، جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، ہمارا یسوع المسیح ناصری ہے۔ نمبر 2 نجات دینے والا۔ کوئی دنیا کا ایسا بادشاہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ نجات میرے ہاتھ میں ہے؟ اس بادشاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نجات دینے والا، لوگوں کو بچانے والا، رہائی دینے والا، گناہوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بھوک سے اور پیاس سے، یہ
آپ کے اور میرے بادشاہ کی خصوصیت تھی اور اس نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں۔ دنیا کا بادشاہ آتا ہے، وقتی تقریر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن یہ بادشاہ جہاں روٹیوں کی ضرورت پڑی آسمان سے روٹیاں آ گئیں، جہاں کسی بیوہ کو دکھی دیکھا اس کے دامن کو، اس کے بیٹے کو زندہ کر کے خوشیوں سے بھر دیا۔ یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں۔ اور پھر نجات، جو گناہ عدن میں ہمارے باپ آدم نے کیا، اس کی خلاصی ہو ہی نہیں رہی تھی، اس کا چھٹکارا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ سلیمان جیسے بندے نے بھی اتنی قربانیاں کر دی کہ ان کا حساب رکھنا مشکل ہو گیا۔ ایسے ہی بڑے سارے بادشاہ بائبل میں ملتے ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں کی ہیں، لیکن گناہ کا کفارہ نہیں ہوا۔ یہ کیسا بادشاہ ہے جو برا بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے؟ جب یہ آتا ہے تو وہ ابدی گناہ جس کو لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانیاں نہ مٹا سکی، اس کے ایک قطرے خون سے وہ سارے کے سارے گناہ مٹ کے پاک اور صاف ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ اچھا، جس کے ہاتھ میں اتنی قدرت ہو، پاور ہو، طاقت ہو، تو اس کا تو پروٹوکول اور معیار بڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نرم دل ہے، وہ حلیم، اتنا حلیم کہ اپنے استقبال کے لیے جو سواری چنی، کیا چنا؟ گدھا، ایک حقیر جانور۔ دنیا کے بادشاہ آتے تو کوئی ہاتھی، کوئی گھوڑا، کوئی پجارو، کوئی لینڈ کروزر، کوئی مرسڈیز، لیکن یہ بادشاہ کس پہ آیا؟ آج تک ایسا بادشاہ سنا ہے کبھی؟ اسی لیے نہ میرے یسوع کی مانند کوئی ہوا ہے اور نہ میرے یسوع کی مانند کوئی ہوگا۔ اس کا الگ ہی پروٹوکول ہے، اس کا الگ انداز ہے، اس کی تقریر ہی الگ ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اس کے ماننے والے پروٹوکول مانتے ہیں، اس کے ماننے والے بڑا کچھ چاہتے ہیں کہ میرے لیے ایسے کیا جائے، میرے لیے ایسے، میں آؤں تو یہ ہو، میں آؤں تو ایسے ہو۔ لیکن یہ بادشاہ کیسا ہے؟ کہتا ہے گدھی لے کے آؤ، گدھی کا بچہ لے کے آؤ، میں اس پہ جاؤں گا۔ پیارے عزیزو، یقین مانے کہ جب یسوع مسیح کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، اتنی سادی اور اتنی سدھارن، سمپل، کمال ہے، حلیم ہے، وہ غرور نہیں کرتا بلکہ عاجز ہے۔ مطلب یہ دنیاوی بادشاہ نہیں لگتا، یہ تو کسی اور ہی دنیا کا لگتا ہے، یہ تو کسی اور ہی دنیا کا لگتا ہے۔ اس لیے جب لوگ اسے ہوشنا کہہ کے پکار رہے تھے تو اس نے ہیکل میں جا کے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی اس نے جناب علی کوئی بڑا مار کا نہیں مارا، بلکہ اس نے ہیکل میں جا کے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ اور جتنے غلط لوگ تھے وہاں، جتنے کاروباری تھے، انہوں نے کہا کہ میرے باپ کے گھر کو تم لوگوں نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ آتا ہے کوئی ایسا بادشاہ؟ نو، یہ واحد میرا اور آپ کا بادشاہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ پیارے عزیزو، یسوع مسیح کا گدھے پر آنا ایک تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی بڑے ہیں، امیر ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، معجزے ان کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، نبوتیں ہوتی ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے؟ حلیم، عاجز، سادہ زندگی۔ اور یہ نبوت یسوع مسیح کے آنے سے 500 سال پہلے کر کے بتا دی گئی کہ ایک بادشاہ آئے گا اور وہ گدھے کے بچے پر، لادو کے بچے پر سوار ہوگا۔ آمین، آمین، آمین،
آمین. آئیے اس نبوت کی ذرا ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کہاں پہ ہوئی ہے. اصل میں بائبل مقدس کی نا یہی کمال بات ہے. بائبل مقدس اسی لیے دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی چھپنے والی اور قابل احترام کتاب ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے بتایا گیا ہزاروں سال بعد میں وہ واقعہ ہو گیا. متی کی انجیل 21واں باب. شاباش. میں ساتھ ساتھ اس کو پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی وہ حوالہ جو ہم نے پرانے عہد نامے میں پڑھا واقعی یہ پورا ہوتا ہوا نئے عہد نامے میں نظر آیا ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے 7 بچہ پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے, وہ فی الفور اسے بھیج دے گا. آئی نا وہی بات جو وہاں وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے اور یہاں بھی ایگزیکٹ وہی ذکر ہے. جب اگلی آیتیں ہم پڑھیں گے تو یہ نبوت پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی, لیکن ہم 1 سے 3 آیت تک پہلے غور کریں گے کہ یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے. کتنے یہاں یسوع مسیح کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ واو, سارے شاگرد. کہتے ہیں اس نے 2 شاگردوں کو بھیجا جو سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور تمہیں ایک گدھی اور اس کے پاس اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا, اسے کھول کر لے آؤ. یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہے اور شاگردوں نے آگے کوئی بہانہ پیش کیا. یسوع مسیح کے شاگردوں نے پہلی نشانی بہانے بازی نہیں, کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی دلیل نہیں. مسیحی لوگوں, یہ یسوع کا حکم تھا. یہ کس کا حکم تھا؟ یسوع کا, کہ جاؤ. آج کتنے لوگ جاتے ہیں یسوع کے کہنے پہ؟ کتنے لوگ جاتے ہیں خادم کے کہنے پہ؟ آج ہمارے پاس تو اتنی بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے اپنی مجبوریوں, پریشانیوں, پازیٹیو اور نیگیٹو کاموں کی. لیکن یہاں یسوع حکم دیتا ہے اور اس کے شاگرد چپ کر کے چل پڑتے ہیں. آگے آگے جیسے ہم جائیں گے ہمیں نظر آئے گا. آگے 4 اور 5 آیت ایگزیکٹ نبوت پوری ہوتی ہوئی. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا. کون سے نبی کی معرفت؟ کس کی معرفت؟ زکریا. یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. خدا کے لوگوں سے کہو کہ تمہارا بادشاہ تمہارے پاس آتا ہے. آج آپ کے لیے بھی یہ سبق اور یہ خبر ہے جو پریشان ہیں, دکھی ہیں, کہ یسوع مسیح بادلوں پہ جلد آ رہا ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے. مجھے یہاں پر جب گدھے کا ذکر ہوتا ہے تو ایک خدا کے خادم اس دنیا سے چلے گئے, لیونگ برانچ منسٹری کے تھے پاسٹر آبد اٹھوال صاحب. وہ اس سواری کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں. میں واپس آنے کی بات کر رہا ہوں, جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی, دوبارہ جب آئیں گے. سونا 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 میرا یسوع سونا. تو پتہ اس کی سواری کون سی بتاتے ہیں؟ بدل دی سواری دے سوار سونا. ایسا بادشاہ کبھی دیکھا جو بادلوں کو رتھ بنائے اور بادلوں پہ سیر کرتا پھرے؟ اکثر کا میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بھی بنا ہوتا ہے تو وہ بادلوں کا ہوتا ہے, ٹانگا بھی بنا ہوتا ہے نا, رتھ بھی, تو وہ بھی بادلوں کا ہوتا ہے. تو خدا کے خادم بڑے خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں سونا 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 میرا یسوع سونا, بدل دی سواری تے
सवार से होना। तो जब वो बादल की सवारी को रथ बना के घोड़ा बना के आएगा तो दुल्हन को किस तरह लेके जाएगा? किस तरह? बादलों पर। बदला दे सफर कर लूं दिल करता है जहाज से बैठो, फिर जहाज तो बैठो भी बदला जी होता है, लेकिन नहीं, उसको भी दीपक जॉनसन साहब ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया। बैठो वीर जी यसु नाम दे, ना कोई ओदा इंजन है ते ना कोई ओदा, ते वो जहाज जांदा किथे वे? स्वर्गां दे शहर च। अच्छा, हम इन बातों को ना भूल चुके हैं, हमने ये सारा कुछ छोड़ दिया है। कलीसिया, अगर हम इस बदन में मर भी जाएं, लेकिन जितने मसीह में मरेंगे उसके आने पर जरूर जिंदा किए जाएंगे और बादों में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। अब आते हैं जरा इस बादशाह की तारीफ की तरफ। दुनिया की बादशाह, दुनिया के जो बादशाह हैं उसके उनकी रया मरती है, और मरती है तो मरी रहती है। लेकिन ये बादशाह, जब इसके लोग मरते हैं तो वो मरे नहीं रहते, बल्कि हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं। ये ऐसा बादशाह है, जब वो आएगा जो उसमें मरे होंगे उनको भी साथ लेकर जाएगा। कैसा बादशाह है? तो फिर हमें किसकी पैरवी करनी चाहिए? दुनिया के बादशाह की या आसमान के बादशाह की? यीशु ने कहा था मेरी बादशाही दुनिया की बादशाही नहीं है, बल्कि आसमान की बादशाही है। मेरे चीजों, हम खुशकिस्मत लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने इस नबूवत को पूरे होते हुए देखा। 6वीं और 7वीं आयत, पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर वो बैठ गया। अब फिर बात फरमाबरदारी की आएगी, शागिर्दों की फरमाबरदारी। शागिर्द यीशु मसीह के लोग उसे फॉलो करने वाले ऐसे होते हैं। आज अगर एक मिसाल के तौर पे मैं किसी मुबश्शिर को या किसी खादम को भेजूं कि आप फलां जगह जाओ, वहां ये काम है, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? पहला तो कहेंगे मेरे नाल चलो, पहली दफा जाना तो नाल जाना जरूरी है। तो दूसरा, नहीं तो फिर फोन करो। अबे मेरी बात सुने, जहां जाके यीशु का नाम ले लिया जाता है वहां किसी पादरी की, किसी मिनिस्ट्री की या किसी चर्च की जरूरत, उसकी सिफारिश की जरूरत नहीं रहती है। आप कहें कि मैं यीशु का खादम हूं, मुझे उस्तादों के उस्ताद यीशु मसीह ने भेजा है दुनिया आपको कबूल करने की। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या कहना कि उस्ताद को इसकी, इससे ये ज़ाहिर होता है कि भेजने वाला कौन है? उस्ताद। उस्ताद। अब यीशु पे ईमान रख लेते हैं ना, तो फिर आप चाहें ईमान में कि यीशु मेरे साथ है, आपको कोई इनकार नहीं करेगा, आप नाकाम नहीं लौटेंगे बल्कि कामयाब लौटेंगे। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लिखा है और भीड़ बच्चे को लाए और उस पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। ये देखें कि किसी ने उसको ये नहीं कहा कि कौन सा उस्ताद, कौन सा यीशु, मेरा यीशु। जी, मेरा यीशु इतना फेमस था, इतना मशहूर था, और आज भी वो है। हमें दुनिया के हाकिमों या दुनियादारी की सिफारिशों की जरूरत नहीं है। आप यकीन माने, ये नाम इतना पावर वाला है जो ये सब, इस नाम से किसी बीमारी को हुक्म देना तो ये बीमारी बदन छोड़ के चली जाती है। इस नाम से आप किसी मुर्दे को हुक्म देना तो मुर्दा उठ के तो भागना शुरू कर देता है। तो एक
خداوندی کے بچے کی کیا اوقات رہ جاتی ہے یسوع نام میں. ہاللیلویا. کچیاں تالیاں کا سواد نہیں ہوتا. پھر یہ تالیاں جانے کے پوری پکی بات ہے. ہم یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں اور 9ویں آیت. اور بھیڑ کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. ہاللیلویا. ہم بھی ایک دفعہ ہوشنا کا نعرہ لگائیں ذرا. ہوشنا ہوشنا. مینوں ذرا اگے چاڑا نہیں دو. ہوشنا والی بھیڑ دا بھی ایک کردار ہے ایسی یسوع صلیب تے چاڑن دا. آمین. یہ یسوع کی عزت ہے، یہ یسوع کا احترام ہے، یہ یسوع کو آنر کیا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑے، ہو سکتا ہے اس میں بڑے مہنگے برانڈ بھی ہوں اس وقت کے حساب سے، ہو سکتا ہے کہ لوگ کتنی مہنگی مہنگی پوشاکیں بچھا رہے ہوں. میرے عزیزو، یہ وہ بھیڑ ہے جو 5 دن پہلے یسوع کو ہوشنا ہوشنا کے نعروں کے ساتھ ویلکم کہہ رہی ہے. اب میں آپ کو اس کا تھیم بتا دوں، پھر اس بھیڑ کی کرتوت، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ لوگ جو ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے، یہ روم امپائر کے ڈر، خطرے اور ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے. رومی یہودیوں پر بڑا ظلم کرتے، اور جب انہوں نے سنا کہ ایک نیا بادشاہ ابن داؤد جس کو کہتے ہیں آ رہا ہے، تو سارے اس کے پیچھے چل پڑے کہ شاید یہ رومی حکومت کو، رومی سلطنت کو ہرائے گا، گرائے گا اور ہمیں رومیوں سے آزادی دے گا. اس لیے وہ اتنا پروٹوکول دے رہے تھے. لیکن چوہی جب میرا اور آپ کا یسوع یروشلم میں ہیکل میں پہنچا تو بھیڑ کھڑی ہو گئی، اور اس انتظار میں تھے کہ اب یہ کوئی تقریر کرے گا، کوئی نیا سیاسی ہمیں اپنا نعرہ بتائے گا، کوئی ایجنڈا بتائے گا تو ہم جناب علی تالیاں بجائیں گے. لیکن وہ جب یسوع مسیح ناصری ہیکل میں داخل ہوئے، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی ایجنڈا، بلکہ اس نے رسیوں کا کوڑا بنایا اور خدا کے گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا. لوگ پریشان، لوگ حیران، اور یوں کیا ہوا کہ ایک ایک دو دو چار چار کر کے لوگ وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے، نکلنا شروع ہو گئے. اور پھر جا کے بلا کن کے ساتھ مل گئے؟ پھر مخالف پارٹی کے ساتھ جو یسوع کو صلیب دینے والی تھی. یہ لوگ جو ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے، گڈ فرائیڈے والے دن یہی لوگ جمعے والے دن ٹھیک 5ویں دن یہی کہیں گے صلیب دے، صلیب دے، صلیب دے. آج کلیسیاؤں میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اگر میں کہیں سے بھی شروع کروں، چرچ یا چرچ کی مخالفت، خادم یا خادم کی مخالفت، چرچ رول ریگولیشن یا ان کی مخالفت، تو بڑا خوبصورت میسج بنے گا. لیکن چونکہ آج میں یہ کہنا نہیں چاہتا
میں بادشاہوں کے بادشاہ کو پریچ کرنا چاہتا ہوں، میں کسی چرچ یا پادری کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ کیا بھی بہت سارے لوگ بڑی ورشپ، بڑا کلام، بڑی دعائیں لمبی لمبی غیر زبانیں، تے بات چو سلیب دے سلیب دے، اسی تے مجبوری نہ چرچ جانے ہیں۔ نہیں پہلا میں خدمت چلا ہوں، میں چھاڑتی ہے نہیں، سانو نہیں چنگا لگتا پادری۔ کیوں؟ کیا ہم ان لوگوں سے پھر الگ ہیں کوئی؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ کلیسیا کو میری بات سمجھا رہی ہے؟ پلیز، اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا ہے تو چاہے گردن کٹ جائے، یسوع کو ہی آنر کریں۔ پھر یہ نہ کہیں کہ اسے سلیب دے سلیب دے۔ جس خدا کے گھر میں خدا آپ کو لے آیا، آپ نے کہا کہ مجھے ورشپ اچھی لگتی ہے، کلام کا مجھے مزہ آتا ہے، چرچ اچھا ہے، تو پھر 2-3 مہینے بعد آپ کی ڈیزائر کیوں بدل جاتی ہے؟ مجھے خدمت میں لے لے، میں نے خدمت کرنی ہے، میں خدمت گزار ہوں، میرا کارڈ بنا دے، مجھے یونیفارم پہنا دے۔ کیوں 6 مہینے 4 مہینے بعد کیوں ہم جناب سکپ کر جاتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، سیم یہ لوگ جو خوش آمدید کر رہے تھے، ان کو مطلب تھا، ان کو کیا تھا؟ مطلب تھا شاید ہمیں یہ رومی ظلم سے بچائے گا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو کیڑا یسوع، چلو مخالف پارٹی نہ مل جائیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ابلیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ چرچ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، کلام کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ میرے عزیزوں، یہ لوگ یسوع مسیح کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن 5 دن بعد یہی لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ آج کلیسیا میں بہت سارے ایسے نوجوان بیٹے بیٹیاں، خدمت گزار خادمین بڑے ملیں گے آپ کو کہ 4 دن نعرے اور بعد میں پھر وہی جو پرانی زندگی تھی، آئے ایک چرچ نہ آئے، بس رب خداوند بادشاہ ہے۔ پلیز، ہم یسوع کو صلیب چڑھانے والے نہیں ہیں، بلکہ اسے آنر کرنے والے بنے۔ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو علانیہ ذلیل کرتے ہیں، بائبل میں یہ آیت ہے۔ کس طرح کرتے ہیں بھلا؟ ایسے ہی کرتے ہیں، روز صلیب چڑھاتے ہیں اسے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، لڑائی جھگڑا گالی جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، یسوع کو روز صلیب چڑھاتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے پہلے اس کو خوش آمدید کہا، پھر اس کے بعد رومی امپائر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا پوائنٹ 10ویں آیت۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج بھی کئی لوگوں سے لوگوں نے پوچھا اور بعد میں پوچھیں گے بھی کہ آج مسیحوں کا، کرسچنوں کا کون سا دن تھا؟ آج یہ سارے باہر آئے تھے، آج انہوں نے کھجور کی ڈالیاں پکڑی تھی، یہ بجا رہے تھے، گا رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ ایسے ہی یروشلم کے لوگ، یہ کون ہے؟ سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ اب ذرا روحانی باتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ آج بھی جہاں یسوع ہوتے ہیں، جہاں یسوع آ جاتے ہیں، جہاں یسوع کی موجودگی ہوتی ہے، جس چرچ میں، جس زندگی میں، جس خاندان میں، جس ملک میں، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ پہلے کی طرح سیم نہیں رہتے، بلکہ ان میں بڑی ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ عام سے خاص لوگ بن جاتے ہیں۔ یہاں ہلچل مچ گئی ہے۔
آج بہت ساری زندگیوں میں یسوع کو لوگ دکھاتے ہیں کہ میرے اندر یسوع ہے، لیکن زندگی میں کوئی روحانی ہلچل نہیں ہے، کوئی روحانی ہلچل نہیں۔ ہلچل کا مطلب آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ لوگ چیخنا شروع کر دیں، نعرے مارنا شروع کر دیں، غیر زبانیں بولنا شروع کر دیں، تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ یسوع یروشلم میں آئے تھے، یروشلم میں ہلچل مچ گئی۔ آج ساری زندگی جو یسوع ہوتا ہے کوئی ہلچل نہیں، پہلا ہنگر دینا، کوئی نعرہ نہیں، کوئی دعا نہیں۔ بڑے سارے لوگ کوشش کرتے ہیں میں بتاؤں کہ میرے اندر یسوع ہے، میرے اندر پاک روح ہے، میرے اندر فلاں ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جہاں یسوع آتا ہے وہاں ہلچل مچتی ہے، وہاں لوگ سیم نہیں رہتے، بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع صرف وقتی دعا کرنے کا نام ہے، یسوع صرف وقتی بائبل پڑھ لینے کا نام ہے، تو آپ غلطی پر ہیں، آپ غلطی پر ہیں۔ نو، جہاں یسوع آتا ہے وہاں تبدیلی ہوتی ہے، جہاں بادشاہ آتا ہے وہاں تبدیلی ہوتی ہے۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے تو پھر روحانی ہلچل بھی ضرور ہونی چاہیے، روحانی طور پر پھر آپ کی زندگی آگے بڑھنی چاہیے۔ دعا، روزہ، پریکٹس، کلام کی تلاوت۔ یسوع کا اور کوئی کام تو نہیں تھا۔ یسوع نے شاگردوں کو کلام سکھایا، دعا کرنی سکھائی۔ یسوع نے شاگردوں کو ایمانداری سکھائی، یسوع نے شاگردوں کو فرما برداری سکھائی۔ لیکن ہمارے اندر کون سا یسوع ہے؟ سنتے، سستی۔ جمعہ آ گیا ہے، گروپ میں میسج آ گیا ہے، 9 سے 11 دعا ہے۔ اسی یہ سوچ رہے ہوں کہ 9 تو 11 کیڑا کام کرنا ہے، کیڑا بہانا لانا ہے۔ اگر پادری صاحب نے پوچھ لیا، کسی خادم نے پوچھ لیا، بوا جی نے پوچھ لیا، تے بہانا کیڑا لانا ہے؟ 9 تو 11 میں کی کر رہا سا، میں کی کر رہی سا۔ یہ زندگی میں یسوع کی نشانی ہے جو سب، یہ زندگی میں یسوع کی نشانی ہے۔ سیٹرڈے والے دن آپ نے سنڈے کو مذبے پہ بیٹھنا ہے، سنڈے کو آپ نے مذبے پہ بیٹھ کے خدمت کرنی ہے۔ آپ سیٹرڈے کی رات دعا نہیں کرتے کہ یسوع ایسا کہتا ہے؟ اگر زندگی میں یسوع ہے تو پھر ہلچل کیوں نہیں؟ کیوں؟ کل میں ایک بات کر رہا تھا، میرے دل میں بار بار آ رہی ہے کہ جب مذبح سجا ہوتا ہے نا، سٹیج ایسے لگا ہوتا ہے، جیسے آج یہ سارے نوجوان یہ بجا رہے تھے، گا رہے تھے، آگے کلیسیا برمار بیٹھی ہوتی ہے، تے بڑے اللہ دل اندر کھوموں کر رہے ہوتا ہے، مینوں بھی کدی موقع ملے نا، مینوں بھی کدی موقع ملے نا، میں بھی کدی مذبے تے جاواں نا۔ اس مجمع نو اتوں تک سجانا واسطے کدی کسی نے سوچیا کہ کنے گوڈے رگڑے جاندے نے؟ خدا کے خادم مجھے بتا رہے تھے، پادری توقیر صاحب کہتے، پادری صاحب ساڑھے چرچ نا جمعرات کو شام میں کلوری منائی گئی، اور ان کے چرچ میں نا درمیان میں ٹیبلوں کا مذبح بناتے ہیں، بینچ لگا کے۔ کہتے ہیں پروگرام بڑے پیک پہ چل رہا تھا، اور جناب علی بڑی گہما گہمی تھی، ہلچل تھی۔ ایک باجی میری بیوی کو گئی بوا جی کو، بوا جی مینوں خدا دا پاک روح کہہ رہا ہے تو ہی جا کے گیت گا۔ انہوں ایک ایک ہور گئی، بوا جی تو سچی دساں میرے اندر بھی پاک روح کچھ کہہ رہا ہے کہ تو ہی جا کے نا تے گیت گا۔ آدھے نے میری بیگم میرے کو آگے کہ پادری صاحب انہوں نے پاک روح کہہ رہا ہے جا کے گیت گاؤ۔ پادری صاحب نے میری پاک روح نے رہنمائی کی تھی، انہوں نے کہو تو ان کدی پاک روح نے نہیں کہا گرجے جا کے دعا کرو، تو ان کدی پاک روح نے نہیں کہا کہ گرجے دی صفائی کر لو، تو ان کدی پاک روح نے نہیں کہا کہ بائبل پڑھ لو۔ اے سجے مذہبہ میں کہ تھوڑے اندر پاک روح جوش مارنے لگ پیا۔ آج بہت سارے لوگ اس طرح کے پاک روح کے چکر میں بھی ہیں کہ مجھے پاک روح کہتا ہے کہ تو یہ کر جا کے، اور پاک روح اور بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔
میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو آپ ایکچولی یہ مخالفت کی روح ہے. میں کہوں گا مجھے موقع دے، میرا فلانا کام کرو، اگر نہیں ہوگا تو میرا تو چرچ کا کوئی تعلق نہیں، سانو تو موقع ہی نہیں ملتا چرچ میں. نو، روحانی بندہ روحانی کاموں سے پہچانا جاتا ہے اور وہ روحانی باتیں کرتا ہے. میرے عزیزوں، یروشلم میں یسوع مسیح آئے اور ایک بڑی ہلچل ہوئی. آج میں یہی بیان کروں گا کہ ہماری زندگی میں جب اگر ہم کہتے ہیں یسوع مسیح ہے تو ہماری زندگی کیسی ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ہم نے بادشاہوں کے بادشاہ کو بڑا آنر کیا ہے نا، ہم اچھلے جھومے پھول پھینکے جلوس نکالا، لیکن یہ ہماری روحانیت کو نہیں ظاہر کرتا. درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا میرے اندر یسوع مسیح ہے تو پھر اس کے اندر ہلچل ہونی چاہیے، روحانی گہما گہمی، فکر مندی ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر دعا، روزہ، چرچ کے کام کی فکر، چرچ کو آگے بڑھانے کی فکر، کوئی اس طرح کا جوش نہیں ہے تو یسوع مسیح نہیں ہے. کیوں؟ میرا یسوع صرف نجات دینے آیا. ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو بچائیں. ہم نے خدمت کا ٹھپا لگوا لیا، لیکن کتنی روحیں بچائی؟ کیا ہماری خدمت ہے؟ گھروں میں جا کے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا کیا ہماری خدمت ہے؟ جدو دل کیتا ادو مذہب تے جدو دل کیتا چھڑ دیتا. کیا یسوع مسیح اس طرح چاہتے ہیں چل ہن میں تیرے نال ہوں تو 3 مہینے خدمت کر لے، ہن میں تیرے نال نہیں ہوں تو 3 مہینے چھڑ دے؟ نہیں، تیری خدمت کسی ترتیب سے نہیں ہونی. تو نہ یونیفارم پانا ہے، نہ کسی پادری کی گل مننی ہے، نہ کسی لیڈر کی گل مننی ہے. کیا اس طرح کا یسوع مسیح ہے؟ کیونکہ جس زندگی میں یسوع مسیح ایسی زندگی ہوتی ہے، پھر ہمارے اندر کون سا یسوع مسیح ہے؟ کون سی ہلچل ہے؟ ہمارے اندر ہلچل ہے نافرمانی کی، جھوٹ کی، مخالفت کی، گناہ کی، نشے کی، بدکاری کی. اور وہ ہلچل یسوع مسیح نہیں لے کے آتا، وہ ہلچل ابلیس لے کے آتا. اسے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ اگر آپ کہیں نا کہ ہم کلام کو جانتے ہیں تو عبرانیوں میں لکھا ہے کہ کلام ابلیس بھی بڑا جانتا ہے. اگر ہم کہیں نا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو ابلیس بھی یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہ کافی نہیں ہے چرچ. پلیز، ہم نے شاگردوں کی فرما برداری دیکھی. کل رات جب یہاں کام ہو رہا تھا تھوڑا بہت تو گفتگو ہو رہی تھی، مسیحی گفتگو ہو رہی تھی کہ یار کیوں یہ 2-3 لوگ ہی کیوں، یہ ایک تو بہن ہی کیوں، باقی کہاں؟ سردار بھائی شاگرد یسوع کے ساتھ رہتے تھے. یسوع کی زندگی میں ایک موقع آیا کہ اس کو 18-20 ہزار کی بھیڑ کو کھانا کھلانا پڑ گیا. اب یسوع نے اپنی قدرت سے روٹیاں تو بے شمار آسمان سے لے لی، مچھلیاں بھی لے لی. ان سوال ایسی کہ بھیڑ نو صرف کون کرے گا جی؟ ترتیب کون سیٹ کرے گا؟ کون کرے گا جی؟ کون کرے گا؟ کلیسیا کون کرے گا؟ یہ شاگرد ہوتے کہہ دیں گے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. کیا وہ یسوع کا شاگرد ہے؟ نو، شاگردوں کو اس نے کہا کہ یہ تمہارا کام ہے. لگ پہ سارے. پھر یہی نہیں، آج اسی کہنا نا کوئی چرچ بہرا ہونا چاہیے، کوئی صفائی والا ہونا چاہیے. سنیں، وہاں ٹکڑے گرے، مچھیاں دے کنڈے بھی ڈگے تے چکے کنا چکے؟ جڑے پڑتے ہوندے سن، جڑے 24 گھنٹے نال رہندے سن. چرچ آج کلیسیا چرچ اسی لیے ترقی نہیں کرتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. خاندان اس لیے نہیں بدلتے کہ خدمت گزار خدمت نہیں کرتا، وہ شاگرد نہیں بنتا، وہ استاد جیسا مزاج رکھتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی تبدیلی چاہتے ہیں،
चाहते हैं कि हलचल हो, बादशाहों के बादशाह को वेलकम कहते हैं, तौबा करें, छोड़ दे दुनियादारी। 20 साल 30 साल इसके बाद फिर उसी के मत्थे लगना है जाके। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं, इस पाम संडे के मौके पर हमने बड़ा खूबसूरत जुलूस निकाला है, बड़ी खूबसूरत वर्शिप की है। H9 से स्पेशली सरदार भाई ने ये साउंड मंगवाया ताकि हम लोगों को भी बताएं। बड़े खूबसूरत बने हुए हैं सारे, तरतीब भी बड़ी फिट थी, वर्शिप भी बड़ी फिट थी। लेकिन अगर आज जुएल भाई यहाँ से तौबा ना करके गए लोग तो ये सब बेमायनी है। ये सिर्फ दिल को तसल्ली है अपने तक, आसमान पर इसका कोई अजर नहीं। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं तरला करता हूँ, जब मैं खड़े होने के लिए कहूँ तो आप खड़े होंगे तो ज़रूर कहिएगा कि यीशु मसीह मेरे बादशाह, आज के बाद तू मेरी ज़िंदगी का बादशाह है, तू मेरी ज़िंदगी का मालिक है, तेरी मर्जी आज के बाद मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। आज के बाद मैं क्या और मेरी हकीकत क्या, सिर्फ तू नजर आए और मैं कम होता चला जाऊं। मैं आपको ईमान से कहता हूं, जैसे मैंने पहले नबूवत की थी वर्शिप के दौरान कि बहुत सारे लोगों की गिल्टियां जो हैं यीशु के नाम से चली गई। खुदा के खादम ने इसको जो है दोबारा रिपीट करके इसकी तस्दीक कर दी। इसका मतलब यह है कि ये खुदा की तरफ से था। मैं ईमान से कहता हूं कि आपके खानदान, आपकी फाइनेंशियली जिंदगी, आपकी एहतवाजी जिंदगी बदल जाएगी। ये चर्च इसीलिए है, चर्च इसीलिए होता है कि लोगों की मुश्किलात आसान की जाए। यीशु मसीह गुनाहों से निजात देने आया और इसके साथ साथ जब हम उसके मौत से देखते हैं, सरपत की बेवा को देखते हैं, तो उसका बेटा जो मर गया था उसको जिंदा करके यीशु ने यह साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे मुर्दे भी जिंदा कर सकता हूं। इसी तरह अगर हम याइस की बेटी को देखें तो यीशु ने फिर एक बेटी को जिंदा करके एक गमज़दा खानदान में खुशियां बांटी। इसी तरह भूखे जो 3 दिन से प्यासे उसके साथ थे, उसने मछलियों और रोटियों पर बरकत। आज वो हमारी जिंदगी में भी ऐसे करना चाहता है। चर्च, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को वाकई अपनी जुबान तक नहीं, अपने दिल में लेकर जाए। ठीक है, ये उम्मत होंठों से मेरी तारीफ करती, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। नारे लगाते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद कहते हैं इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। बरबला नहीं भी कहते अपने कमा दो। हमारे काम ऐसे होते हैं कि यीशु मसीह को दोबारा सलीब चढ़ना पड़ता है। इसलिए चर्च, मसीही लोगों जो पीछे तक बैठे हुए हैं, मैं खुदा का खादम होते आपको बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियन मजहब, क्रिश्चियनिटी भी पावरफुल मजहब है। इस जैसा कोई मजहब नहीं है। ये सच्चा है और जिंदा खुदा की इबादत करने वाला ये मजहब है। अगर हम मसीही होते हुए भी दुखी हैं, परेशान हैं, बेदिल हैं, हमारी फरियाद आग में बाला तक नहीं पहुंच रही, तो फिर सवालिया निशान है। वाई, क्यों क्यों क्यों? ईमानदारी से अपने यीशु मसीह की, खुदा के कलाम की, खुदा के खादम की, खुदा के घर की इज्जत करना शुरू कर दें, एहतराम करना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। बीमारियां छोड़कर चली जाएंगी, गुर्बत छोड़ के चली जाएगी, परेशानियां छोड़ के चली जाएंगी। हर चीज आपकी जिंदगी से अलग होना शुरू हो जाएगी जो कुछ भी आपको नुकसान देती है। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोगों ने यीशु मसीह को वेलकम करा कराल चौक में? सबने कहा है। होना अपनी जिंदगी च किन्ने ने कहना जो जिंदगी च यीशु ਨੂੰ वेलकम कहते हलचल होनी जे, फिर हलचल होगी, हलचल नोट भी फिर की जाएगी। हमने कह तो दिया ना असं वेलकम करने चल रहे हैं, करने जा रहे हैं वेलकम। कैसे करेंगे वेलकम? दिल का दरवाजा खोलकर, अपने दिल का
آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں ذرا دل کے دروازے